فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ایک صاحب رجب سے متعلق پوچھتے ہیں کہ رجب کے مہینے کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رجب کا مہینہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور مہینوں کے مقابلے میں احترام دیا ہے اور اس کو مبارک بنایا ہے۔ عظمت والے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو چیز جتنی بابرکت ہوتی ہے اس میں نیکیوں کے کرنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر بندہ اس مہینے میں گناہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا نوافل کا اہتمام ہو، روزے ہم رکھیں۔ البتہ اس ماہ کے اندر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی فضیلت سے اور سے بھی نوازا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 3 سال قبل معراج کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا، لیکن اس رات کو، جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس رات کو عبادت کی رات بنانا اور اس کے بعد آنے والے دن کو روزہ رکھنا فضیلت تصور کر کے اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں اپنی امت کو عبادت کی تعلیم دی، اور نہ ہی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے کے بعد تقریباً 13 سال اس دنیا میں زندہ رہے، لیکن 13 سال کی مدت میں آپ نے اپنی امت کو کبھی اس کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی صحابہ نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ لہذا جس چیز کی تعلیم اللہ کے نبی نے نہیں دی ہو اس کو اپنی طرف سے کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ عبادت، روزہ، دن کی تعین اور تخصیص کے بغیر ہم کریں گے تو پھر یہ عبادت، یہ روزہ ہمارے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔